اب سے میں نے لیا اسے چوم کہ نندیاں ٹوٹ گئی، کہ نندیاں اب سے میں نے لیا اسے۔ قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين۔ بس اے ابراہیم، تم نے اپنا کام پورا کر دیا، میرا کام دیکھو، تمہارے بیٹے کو بھی ہمیں بچانا ہے، تم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو اور ہمیں تمہاری یاد قیامت کی صبح تک قائم رکھنا ہے۔ اور اس نے ہمیں یہ تیوہار دے دیا، میرے بندے ابراہیم کی یاد تازہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا سنت ابیکم ابراہیم۔ جب صحابہ نے پوچھا یہ قربانی کیا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا یہ میری سنت، کیوں؟ نبی کر رہے ہیں، نبی کی سنت تو اپنے آپ ہو گئی ہے، لیکن آپ نے انسیت پیدا کرنے کے لیے کیا کہا؟ یا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بتایا، نبی کی سنت تو آٹومیٹک ہو گئی۔ جب آپ نے اس قربانی کو کیا تو نبی کی سنت تو ہو ہی گئی، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اپنے باپ کو بھی فراموش نہیں کیا۔ پوری زندگی امتحان میں گزری۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو، امتحان میں گزری۔ 11 بھائی مل کر یوسف علیہ السلام کو لے گئے، ابو ہمارے ساتھ کھائے گا پیے گا کھیلے گا، نہیں ہمیں ڈر لگا، نہیں ہم اس کے بھائی ہیں، لے گئے اور اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا۔ ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون ان کی قمیض میں لگا کر لے آئے اور کیا کہا؟ ابو ہم لوگ کھیل میں مست ہو گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یقین نہ آئے تو یہ کرتا دیکھ لیجئے۔ لیبوریٹری نہیں تھی اس زمانے میں کہ خون چیک ہو جائے کس کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کرتے کو سونگ کر کہتے ہیں، میرے بیٹو اس کرتے سے تمہاری نفرت کی اور حسد کی بو آ رہی ہے۔ لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے یوسف کو نہیں ملوایا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنا روئے اور دعائیں مانگی کہ مانگتے مانگتے ان کی آنکھوں کی روشنی، اور بیٹا بادشاہ بھی بن گیا، نکالا گیا۔ وہ پورے داستانوں میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں، مختصر یوسف کو نکالا گیا، پھر بیچا گیا، مصر کے بادشاہ کی نے خریدا، بیوی جو نام بتائے جاتے ہیں حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے، پھر بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کے بالغ ہونے کا انتظار کیا، جب وہ بالغ ہو گئے تو اس پر اپنی نظر خراب کی، ان کو پکڑا بھی ہے، وغلقت الابواب، دروازے بھی بند کر دیے ہیں، سب کچھ کیا، اس کے باوجود ان کے اوپر الزام بھی لگا ہے، اور جب دروازہ کھولا تو یوسف علیہ السلام اس کے اوپر گرے، جیسی گرے تو سامنے بادشاہ کھڑا تھا، جب بادشاہ نے دیکھا تو فوراً کہنے لگی آپ کی بیوی پر غلط نظر ڈالنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے، جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اس زمانے کی جج نے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھیے، اگر وہ آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے، تمہاری بیوی سچی ہے۔ اس زمانے کے جج بھی کتنے اچھے تھے۔ اور یوسف کا کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف بھاگ رہا تھا، تمہاری بیوی کھینچ رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی کی غلطی ہے اور یوسف سچا ہے۔ جب قمیض دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی تھی، تب بادشاہ نے کہا تھا ہم عورتوں کے مکر و فریب کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ 7 سال 7 مہینے جیل کی صحبت میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ امتحان ان کے اوپر۔ پھر خواب کی تعبیر بتانا شروع کیے۔ یہاں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، قید پڑا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر سے خواب کی تعبیر بتائی، اور جیسی بتائی ویسے ہی ہوا۔ بادشاہ نے نکالا اور اپنی کرسی پہ بٹھایا کہ اب یہی اس کو قید سے نکال سکتا ہے جس نے یہ راستہ نکالا۔ پھر وہ غلہ خریدنے کے لیے بھائی آئے، بھائی کو پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے، اور کس طریقے سے میرے بھائیوں باپ تک پہنچے اور باپ کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ نے کہا یعقوب جب میں نے تجھ سے تیرا بیٹا چھینا تھا اس وقت تیری آنکھوں میں روشنی تھی، اب میں جب تجھے تیرا بیٹا لوٹاؤں گا تو تیری آنکھوں میں روشنی نہیں دیکھے گا کیسے اپنے بیٹے کو، پہلے میں تیری آنکھوں کی روشنی کو لوٹاؤں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے آنکھوں کی روشنی لوٹائی، پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ کو لا کے کھڑا کر کے کہا پہچان گئے؟ یہ غیبی مدد ہوتی ہے میرے بھائیوں، دیر سے ضرور صحیح لیکن آتی ضرور ہے۔ پوری زندگی یونس علیہ السلام کو دیکھ لو، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں،
वहां पर भी दुआ करते हैं। नबियों पर आजमाइशें आ रही हैं, हम और आप क्या हैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ हमारे रब तू पाक है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, बेशक हम ही जालिमों में से थे। नबी अकरम ने फरमाया अगर यूनुस कयामत तक अगर ये दुआ नहीं पढ़ता तो अल्लाह कयामत तक मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा रखता। आदम अलैहिस्सलाम को देख लो, वो भी आजमाइश की भट्टी में झोंके गए, वो तो ऊपर ही से आजमाइश में डाल दिए गए। शजरे ममनुआ खाने के बाद उनको दुनिया में भेजा गया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलग अलग थी, मिले दोनों, तो दोनों ने जो दुआ की इस आजमाइश में पूरा उतरे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने जुल्म किया अपने आप पर, हम दोनों ने जुल्म किया अपने आप पर, अगर तूने माफ न किया और तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। एक एक करके सारे नबियों की पूरी जिंदगी आप उठाकर देखिए मेरे प्यारे भाइयों, इम्तिहान से आजमाइशों से भरी पड़ी है। आजमाइशों में पूरा उतरने की कोशिश करिए, खरे उतरिए। और कभी भी जब इस मुल्क को हमने आजाद कराया, इस देश को हमने आजाद कराया, ये मुल्क हमारा है, अपने घर का नुकसान कोई नहीं करता है, इतना याद रखिएगा। अपने घर का नुकसान कोई नहीं करता है। ये तो एक आंधी आई है, चली है, आएंगी और चली जाएंगी। राहत इंदौरी ने कभी कहा था किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये मुल्क कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा। ये हमारा देश है, ये हमारा घर है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। अपने घर को नुकसान पहुंचाना, सरकारी संपत्तियों को तोड़ना, बसों में आग लगाना, ये ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है, ना हमारा कानून इसकी इजाजत देता है। ये देश हमारा, हम इसको अपने घर की तरह समझें। अभी खुद फंसे हुए हैं, आप देख रहे हैं ना रामलीला ग्राउंड से, क्या हमने एनआरसी लागू ही नहीं की है, किसी मुसलमान को डरने की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके के भाषण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और गृह मंत्री जी कोई दूसरी बात कह रहे हैं। तो अभी खुद इनको भी कंफ्यूजन है कि है क्या ये चीज। तो मेरे भाइयों, बहुत रास्ते हैं संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर हमारे पास। हम संवैधानिक तौर पर हर तरीका, जिस कानून जिसकी इजाजत देता है, हम वो लड़ाई लड़ेंगे। हमें सब्र की जरूरत है। फिर से वो आयत सुनिए, फिर से, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात। हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ डालकर, हम तुम्हें आजमाएंगे भूखा मारकर, हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे मालों में नुकसान करके, हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारी जानें लेकर, हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे कारोबार फल फ्रूट खेती बाड़ी में नुकसान करके। वबश्शिरिस साबिरीन, बशारत तो सब्र करने वालों के लिए है। ये खौफ का माहौल थोड़ा बहुत नहीं है। इतना हंगामा, बनारस में एक मदरसे में घुसकर गोलियां, सब कुछ, और इसके बावजूद मीडिया क्या दिखा रही है? देखिए कितना जुल्म हो रहा है पुलिस वालों पर, कितना जुल्म हो रहा है इन पर, कितना जुल्म हो रहा है। वाह साहब, पहली बार सुन रहे यूपी की पुलिस बड़ी मजलूम है। नहीं लग रहा है कितना जुल्म बेचारे के ऊपर हुआ। और जो 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा मदरसे से लहू लुहान, वीडियो देखिए आप उसका, लहू लुहान निकला। पूछा किसने? पुलिस। बताइए 6 साल के 8 साल के बच्चे को कितना मारा। डुमरियागंज में वो आज उसका जनाजा हुआ है 10 बजे, जो जामिया मिलिया में पढ़ता था और गोली सी लगी, पूरे जिस्म में जहर। हम कह रहे हैं जुल्म हम पे हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है, बसों में आग कौन लगा रहा है, गोलियां कौन चला रहा है, सब मौजूद है, लेकिन करें क्या? ये सारी चीजें मेरे भाइयों इस वक्त सब्र का दामन हाथ में लेने की है। अपने मुल्क को बचाने की जरूरत है, अपने देश की हिफाजत की जरूरत है, और जहां तक कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है हम लड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत देर नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ ये कहा है कि आधा घंटा 1 घंटे का दर्स होता है, वही उतना हो चुका है। मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देने आया हूं कि इस वक्त आपको इज्तिमाइयत का सबूत देना है, और आप लोग
یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی مولانا جرجیس مجرم ہیں؟ آپ جو سزا دیں گے ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جماعت جو سزا دے گی وہ، جماعت جو فیصلہ کرے گی وہ، ہم اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں، کیا واقعی ہم غلط تھے؟ اس معاملے میں ذاتی لڑائی الگ چیز ہوتی ہے، کیا اس معاملے میں جو ہم مسلمانوں کے ساتھ کشن گنج میں بول کے آئے اس کی کلپیں کاٹ کاٹ کے بھیجی جا رہی ہیں؟ میرے بھائیوں کیا ہم غلط تھے؟ اس کو جماعت اپنا فیصلہ کرے۔ میرے بھائیوں، ہم جو فیصلہ لینے جا رہے ہیں جماعتی سطح پر وہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا، اس میں یو پی اور مرکز کی جمعیت و جماعت ہمارے ساتھ ہے، ہم بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کا ہمیں فیصلہ چاہیے۔ آپ کس نوعیت سے اس بات کو دیکھتے ہو؟ یہاں ہمارے بیچارے پولیس والوں کو سردی میں کون پریشان کر رہا ہے؟ الٹے سیدھے فون کر کے کون ان کو بلا رہا ہے؟ آپ کی مسجد میں کون نہیں چاہتا کہ کسی کا درس ہو؟ اور یہ اوپر نئی بستی کی مسجد میں کون ہے جس نے LIO کو بھیجا اور پولیس والوں کو لگایا؟ کون ہے فون؟ ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے، ہم بھی جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں، کون ہے جو جامع مسجد میں پولیس والوں کو بھیج رہا ہے؟ یہ ساری چیزوں کو آپ کو گمبھیرتا سے لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ